فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. توكل بجد بعزم فصيح فإني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. احباء الکرام، میں آپ کے سامنے دو ایسی عظیم احادیث رکھنا چاہتا ہوں جن میں صلہ رحمی کی اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. پہلی حدیث مبارکہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ تم میں سے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اس حدیث میں صلہ رحمی کو ایمان باللہ والیوم الآخر کے ساتھ جوڑا گیا ہے. گویا کہ صلہ رحمی کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. صلہ رحمی کرنے سے ایمان بڑھے گا اور صلہ رحمی نہ کرنے سے ایمان گھٹے گا. میرے معزز سامعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ جو حکم ایمان کے ساتھ جڑ جائے اور اس کا تعلق ایمان کے ساتھ بیان کر دیا جائے وہ حکم انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے. ایمان کے جو واجبی تقاضے ہیں ان میں وہ داخل ہو جاتا ہے. اس کو پورا کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنے سے، اس حکم کے ترک سے ایمان میں نقص واقع ہوتا ہے، اور اس حکم پر عمل کرنا یہ ایمان والوں کا خاص وصف بن جاتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، جو شخص قطع رحمی کرے گا اس کے ایمان میں نقص واقع ہوگا اور گناہگار ہوگا اور مجرم ٹھہرے گا. اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کے خاص اوصاف میں ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی سے بچتے ہیں. اسی طرح یہ حدیث مبارکہ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ صلہ رحمی یہ امر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَہ، یہ امر کا صیغہ ہے. اس کو چاہیے، اس پر لازم ہے، اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے. یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَہ. گویا کہ جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، رحمی رشتوں سے تعلقات توڑتا ہے، وہ صریحاً امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ. اور دوسری حدیث مبارکہ جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، وہ شخص جو قطع رحمی جیسے گھنونے جرم میں مبتلا ہو گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. معلوم ہوا اس حدیث مبارکہ سے کہ جہنم کا مستحق بنے گا وہ شخص، اس شخص کے لیے جہنم کی وعید ہے جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع تعلقی کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قطع تعلقی کرنا رشتہ داروں کے ساتھ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ گناہ جس پر جہنم کی وعید آ جائے ایسا گناہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے. وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس گناہ سے اپنی پناہ میں رکھے. وَبِهَذَا الْقَدْرِ أَكْتَفِي الْيَوْمَ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.